محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے، مگر 3 عمل کے ثوابوں کا سلسلہ اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ اس میں سے پہلی چیز صدقے جاریہ کا ثواب ہے، دوسری چیز ایسے علم جو لوگوں کو نفع پہنچاتا رہے، تیسری چیز اولاد صالح جو مرنے کے بعد اس کے ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پہلی چیز یعنی کہ صدقے جاریہ سے مراد یہ ہے کہ انسان کوئی ایسی چیز کو وقف کر دے، مثلا مسجد بنا دی یا مدرسہ بنا دیا یا مسافر خانے بنا دیا یا کچھ عمارتیں تعمیر کر دی یا پل بنا دیے یا کنویں کھدوا دیے یا کوئی دینی کتب خانے بنا دیے اور اس میں دینی کتابیں لوگوں کے لیے وقف کرتی ہو، جس کی وجہ سے لوگ اس کے مرنے کے بعد بھی فائدہ حاصل کرتے رہے، تو یہ تمام چیزوں کو صدقے جاریہ میں شامل کیا جاتا ہے۔ تو کوئی انسان اگر ایسا ہے کہ وہ مر جاتا ہے اور مرنے سے پہلے اس نے ان چیزوں میں سے کوئی کام کر گیا، کوئی صدقے جاریہ والا، تو وہ مر جائے گا۔ اب وہ خود تو نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ خود تو کوئی نیکی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، تمام اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن ان 3 چیزوں کا سلسلہ باقی رہتا ہے۔ پہلی چیز تو یہ صدقے جاریہ، تو ہمیں چاہیے کہ ہم مرنے سے پہلے کچھ چیزیں اپنی زندگی میں ایسی بھی کر جائیں جو ہمارے لیے ثواب جاریہ بن سکے اور آخرت میں مرنے کے بعد بھی ہمیں وہ کام آئے۔ دوسری چیز انسان کا علم، جس کی وجہ سے لوگوں کو اس کا ثواب ملتا رہے، جس کی وجہ سے اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ مثال کے طور پر کوئی انسان ہے، عالم دین ہے، اس نے اپنے علم کو لوگوں میں بانٹا۔ اس کی کئی قسمیں ہو سکتی ہے۔ پہلی قسم تو یہ کہ انسان نے کوئی دینی کتاب لکھ دی جس کی وجہ سے اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس کی دینی کتاب کو پڑھتے رہے اور کتاب پڑھ کر لوگ سدھرتے رہے، تو اس کا ثواب اس کے مرنے کے بعد قبر میں بھی اس کو ملتا رہے گا۔ کیونکہ اس کے لکھنے کی وجہ سے لوگوں نے اس کتاب کو پڑھا اور اس کتاب کو پڑھ کر رہنمائی حاصل کی اور نیکی کی، تو جتنے لوگ اس نیکی پر عمل کریں گے، جتنے لوگ اس بات کو پر عمل کرتے ہوئے نیکی کریں گے، اللہ سب کا ثواب اس لکھنے والے کو بھی عطا کرے گا۔ اسی طرح اگر آج ہم دیکھیں یہ ڈیجیٹل زمانہ ہے، تو آج کے زمانے کے حساب سے اگر کوئی اسلامی کیسٹس بناتا ہے یا اسلامی ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کرتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو اس کا فائدہ ہوتا ہے، تو جب تک وہ دنیا میں ہے اس کو دیکھنے والوں کا، اس کو سننے والوں کا جو ثواب ملے گا، اللہ اس بنانے والے کو بھی اس کا ثواب عطا فرمائے گا، اور جو وہ دیکھ سن رہا ہے اس کو بھی اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن جب یہ انسان بنانے والا مر جائے گا تو مرنے کے بعد قبر میں بھی اللہ اس کا ثواب اس کو عطا کرتا رہے گا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ انسان کوئی نیک صالح اولاد دنیا میں چھوڑ کر چلا جائے۔ آج ہم بچے پیدا کرتے ہیں، بچے پیدا کرنے کے بعد بچے کئی ساری الگ الگ لائن میں چلے جاتے ہیں، کوئی کاروبار میں لگ جاتا ہے، کوئی جاب پر لگ جاتا ہے، اور کچھ خوش قسمت ایسے ہوتے ہیں جو دین کی سمجھ اللہ جن کو عطا کرتا ہے اور وہ دیندار بن جاتے ہیں۔ تو اولاد صالح یہ بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرنے کے بعد تمام اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، لیکن اعمال صالح اگر دنیا میں کوئی چھوڑ کر جاتا ہے تو مرنے کے بعد بھی اس کی اولاد اس کے لیے دعا کرتی رہے گی، تو قبر میں اللہ اس کی دعاؤں کی برکت سے اس کی مغفرت فرما دے گا، اور اس کی اولاد جتنی نیکیاں اس دنیا میں کرتی رہے گی ان تمام نیکیوں کا صلہ اس کو ملتا رہے گا۔